بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج عمران خان کی جو دبنگ انٹری ہوئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی اس پر دھوم مچی ہے، اس کی کچھ جھلک آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی ایک وائرل تصویر نے کس طرح دوڑے لگوائی ہوئی ہیں، اور یہ تصویر ایکچول شوکت بسرا کا نام دیا گیا، لیکن وائرل کس نے کی، تصویر بنائی کس نے، ذرائع اس حوالے سے کیا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن گزشتہ روز فیصل واڈا نے ایک پریس کانفرنس کی اور ججز کو بظاہر دھمکانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب جسٹس اطہر من اللہ نے آج فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پر جو رد عمل دیا ہے، وہ اگلا پورا جو منظرنامہ ہے وہ کھول کر سامنے رکھ رہا ہے۔ اور بڑی توقعات تھی، بڑی امیدیں تھی کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن لیں گے۔ نون لیگیوں کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ خدا حافظ کی خبر آ گئی ہے، یہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور آج جو مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہے جسٹس اطہر من اللہ اور عمران خان کے مابین، اور قاضی فائد عیسیٰ اور عمران خان کے مابین، یہ اصل میں اس وقت جو تبادلہ خیال ہے وہ کس موضوع پہ ہو رہا تھا، یہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بہت ساری خبریں ہیں اب اسی کارروائی سے جڑی ہوئی، جو کچھ ٹاؤٹ لوگ ہیں انہوں نے اس پوری کارروائی کو اور اس تصویر کو کس نظر سے دیکھا ہے اور ان کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ بھی ان ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان صاحب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی انٹری ہوئی، لائیو سٹریمنگ نہیں ہو سکی، کمیٹی کا غالباً یہ فیصلہ تھا، لیکن لوگوں نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ کا جو یوٹیوب چینل ہے 10,000 سے لے کے تقریباً 80-90 ہزار تک اس کی سبسکرپشن ہو چکی تھی، لیکن اب دوبارہ شاید جو ہے وہ اس کی سبسکرپشن نیچے جانا شروع ہو جائے۔ یہ ایک بڑے افسوسناک بات ہے کہ بھئی عمران خان کی ویڈیو بھی آنی چاہیے تھی، تصویر بھی آنی چاہیے تھی، تو ایک اداروں کے حوالے سے اچھا تاثر ملتا کہ بھئی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے یا ان کو کچھ دیا جا رہا ہے یا اس طرح کی بات ہے، تو وہ کم از کم جو الزام ہے وہ ختم ہوتا۔ لیکن شاید کچھ شخصیات یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کی جو اصل پکچر ہے یا ویڈیو وہ نہ آئے، تاکہ وہ جس طرح حشاش بشاش ہیں، وہ جو ایک قانون آئین اور جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر جو حوصلے ہیں وہ کارکنان کے بڑھ نہ جائیں۔ لیکن جو سماعت ہوئی اس کے اندر ایک تو آج جو پیش ہوا ہے، تھوڑا میں ابتدائی طور پہ بتاؤں گا، لیکن اصل جو خبر ہے وہ اور ہے۔ اب اس کے اندر عمران خان کی بہن علیمہ خان، پی ٹی آئی کے رہنما، وکلاء، یہ بڑی تعداد کے اندر پہنچے ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی پر مشتمل یہ نیب ترامیم جو ہے اس کے حوالے سے یہ کیس تھا۔ عمران خان کے وکیل نعیم حیدر موجود تھا، فیصل چودھری، بیرسٹر علی ظفر بھی موجود تھے، ادر صدیق ایڈوکیٹ، نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ سمیت پی ٹی آئی کے 15 کے قریب وکلاء رہنما سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ سینیٹر فیصل جاوید خان، سینیٹر اعظم سواتی اور بہت سارے لوگ موجود تھے۔ تو نیلے رنگ کی جو قمیض ہے وہ عمران خان نے جو ہے وہ شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی اور وہ وائرل ہوئی ہے، اور اتفاق سے مریم نواز نے جو آج گفتگو کی ہے انہوں نے بھی اسی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس پر بھی کافی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ محض اتفاق ہے یقیناً یہ، لیکن اس پر بھی بہت کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ مخدوم علی خان نے اپنے دلائل دیے ہیں۔ خواجہ عرف سے استفسار کیا گیا کہ آپ اصل کیس میں وکیل تھے، آپ کے نہ آنے پر مایوسی تھی، ہم آپ کے موقف کو بھی سننا چاہیں گے۔ عمران خان مخدوم علی خان کے دلائل سنیں۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ بعد میں عمران خان کو بھی موقع دیں گے، اور عمران خان جو ہے وہ بھی مسکرائے، قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی مسکرائے۔ تو یہ مسکراہٹوں کا جو تبادلہ ہے وہ یقینی طور پر بڑا اہمیت کا حامل یہ تھا۔ لیکن اب ایک چیز جو بڑی عام ہے اس پورے معاملے کے اندر، جس کو اس طریقے سے رپورٹ نہیں کیا گیا، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر عرب نیوز نے اس کو بڑا زبردست طریقے سے رپورٹ کیا، پھر انڈیپینڈنٹ اردو ہے اس نے اس کی تصویر وائرل ہوئی ہے دنیا جہان کے اندر، پھر بی بی سی نے اس کو جو ہے وہ بریکنگ نیوز کے طور پہ چلایا ہے۔ اس کے علاوہ مزید انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز ہیں، آؤٹ لیٹس ہیں، انہوں نے، اور غیر ملکی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی آج عمران خان کی جیل سے آنے والی تازہ
جو یہ تصویر ہے یہ ہیڈ لائن بن گئی ہے پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر جب ملاقات کے لیے بھی فوری طور پہ لوگ پہنچے ہیں، اور جب یہ ختم ہوئی ہے تو یہ اس کے اندر رؤف حسن ہے پی ٹی آئی کے، کور کمیٹی کے ممبر ہیں سالار خان کاکڑ، اور رکن قومی اسمبلی ہیں احمد چٹھا، یہ ملاقات کے لیے بھی پہنچے ہیں۔ لیکن یہاں جو سب سے بڑی عطر من اللہ صاحب نے بات کی، ایک تو عطر من اللہ صاحب جو ہے ان کی اور عمران خان کی مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا جب اگلی جو سماعت ہے اس کے لیے وکلاء کی جو فراہمی ہے یا ان کی جو پیشی ہے، جو وقت ہے، اس کے لیے جب بات کی گئی تو عطر من اللہ صاحب نے کہا عمران خان تو جیل میں ہی ہیں، یہ تو کہیں نہیں جا سکتے، باقی آپ بتائیں۔ تو اس پر عمران خان بھی مسکرائے اور عطر من اللہ صاحب بھی مسکرائے۔ اب یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پر یہ بڑا تکڑا جواب دیا ہے عطر من اللہ نے، بڑا عام پیغام ہے۔ انہوں نے کہا ہے اٹارنی جنرل کو، ظاہر ہے حکومت کو وہی پریزنٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اٹارنی جنرل کو بتایا بھی ہے کہ آپ ان معاملات سے دور رہیں، چونکہ انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا۔ اب انہوں نے کہا فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پر آپ نے ججز کو پراکسی کے ذریعے دھمکانا شروع کر دیا ہے اٹارنی جنرل صاحب۔ پھر انہوں نے ریمارک دیا کیا آپ پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے؟ یعنی یہ فیصل واڈا کی اس پریس کانفرنس پر یہ واضح کر دوں، یہ پیغام تھا فیصل واڈا کے لیے اور اس کے ساتھ ہی سب کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یہ واضح کر دوں کوئی بھی جج نہ ڈرے گا نہ سہمے گا، آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں۔ سپریم کورٹ میں آج کی سماعت عمران خان کو سنے بغیر یہ ملتوی ہوئی ہے، اور عطر من اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب ان کو کرنے دے جو کر رہے ہیں، وہ خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں، یہ کرنے دے ان کو۔ اگر صدر کہے کہ مجھے رولز رائس چاہیے تو گاڑی فراہم کر دی جائے گی، پارلیمان بعد میں مسترد کر دے تب بھی گاڑی تو خریدی جا چکی ہوگی۔ تو یہ چیف جسٹس جو ہے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے۔ جو تصویر عمران خان کی وائرل ہوئی ہے اس پر بہت سارے تبصرے ہوئے کہ یہ کون ہے، انتظامیہ کی دوڑیں لگی، پوچھ گچھ ہوئی، لیکن اب پہلے تو شوکت بسرا کا نام آیا آف دی ریکارڈ، انہوں نے کہا میں نہیں ڈرتا، میں بتا دوں گا کہ میں نے یہ کی ہے، لیکن پھر پتہ چلا انہوں نے جو ہے ویڈیو بیان جاری کیا بھائی میں نے تو نہیں کی، کیمرے کے سامنے انہوں نے یہ بات کی۔ اب یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، اور جب تک ویڈیو پبلش ہو ممکن ہے کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے ڈیٹیل آ جائے کہ نہ تو یہ وکیل تھا اور نہ ہی یہ کوئی پی ٹی آئی کا رہنما تھا، اور نہ ہی وہاں بیٹھے ہوئے صحافی تھے، بلکہ یہ کوئی اور تھا۔ پہلے بھی آپ کو علم ہے تصویریں وائرل ہوئی ہیں ایک دو مرتبہ ایسے کہ وہ ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن اس پہ جو تبصرے ہوئے ہیں وہ بڑے عجیب ہوئے ہیں۔ یعنی غریدہ فاروقی ہیں، آپ کو علم ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اپنے آپ کو صحافی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ایک نیلے رنگ کی قمیض پہنے تصویر زیر گردش ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے آج ویڈیو لنک کی بنائی گئی تصویر ہے۔ اگر واقعی یہ ویڈیو لنک کی ہی تصویر ہے تو تفتیش تو ہونی چاہیے کہ جب سپریم کورٹ نے لائیو ویڈیو لنک نہیں دکھایا اور کورٹ رپورٹ نمبر 1 میں فون لے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی تو یہ تصویر کیسے بنے؟ اچھا ایک بات تو یہ، دوسرے ہیں حسن ایوب، آپ کو علم ہے یہ بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، دعوے دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی شرٹ کے سامنے والے دونوں بٹن کھول کر بدریہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش، اس کو کہتے ہیں عدالتی احترام۔ یعنی وہ ایک روٹین کے اندر، آپ کو علم ہے عمران خان کا یہ ایک طریقہ کار ہے، تو انہوں نے کہا کہ جیسے انہوں نے عدالت کا احترام نہیں کیا، تو یہ اس طرح کا پراپیگنڈا۔ اور ایک جو بندہ ہے نون لیگ کا ٹرول ہے، وہ تو کہتا ہے کہ عمران خان مایوس تھا، نظر آ رہا تھا وہ رات کو سویا بھی نہیں کہ کب جیل سے نکلوں گا، وہ مایوسی اور پریشانی کا اظہار جو ہے وہ پوری طرح ہو رہا تھا۔ اچھا اب یہ ایک معاملہ ہے جس طریقے سے عطر من اللہ صاحب نے پیغام دیا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے سب سے زیادہ اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو حسنات ملک صاحب نے یہ ایک بڑی سٹوری دی ہے، آج کی اخبارات میں چھپا ہے، ایکسپریس ٹریبیون کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ جو ہے انہوں نے یہ میسج دے دیا ہے کہ میں توسیع لینے کے لیے اندر جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خبر تو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ملازمت میں توسیع لینے میں عدم دلچسپی، حکومت کا چیف جسٹس کی مدت کا دورانیہ
3 साल करने या जजत रिटायरमेंट उम्र 2 साल बढ़ाने के ऑप्शन पर गौर। मखसूस नशिस्तों वाले 23 अरकान की मुअत्तली के बाद हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं है। हुकूमत तनाव कम करने के लिए जजत के साथ इदारा जाती बातचीत पर रजामंद है। अटारनी जनरल को टास्क सौंप दिया गया है, यानी जो है वो अटारनी जनरल को कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजद हैं वो जिस तरह आपको इल्म है खत का मामला है तो उनके साथ भी कोई बातचीत की जाए, तो किसी तरीके से ये तनाव कम किया जाए। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं फैसल वाडा जैसे बंदे के, तो हुकूमत जो है वो वैसी कठपुतली उसको कहा जाता है तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। तो काजी फायद ईसा जो है वो खालिद ताज ने जो दावा किया था उनका दावा दुरुस्त महसूस होता है, और जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है, हसनात मलिक के बकौल दावा किया है कि काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन नून लीग की मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत देना चाहती है, लेकिन काजी साहब ने कहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब ये 2/3 अक्सरियत भी ख़त्म हो गई है। उसके बाद ये काजी साहब का कहना, बहरहाल अगर वो एक्सटेंशन नहीं लेते और आगे जो पूरा एक टीम होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो यकीनन कानून और आइन का काफ़ी हद तक जो है वो बेंचेस की तश्कील के मामले के अंदर भी बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। तो काजी साहब फिलहाल जो आज ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके मुताबिक एक्सटेंशन उनकी नहीं होगी, वो जा रहे हैं। और खुदा हाफिज काजी फायद ईसा साहब, आपके कोई 100 और कुछ दिन बाकी हैं, वो आप निकालिए और अक्टूबर को 25 अक्टूबर को वो रिटायर होके तो काजी साहब जो है वो घर जाएंगे। लेकिन जो असल खबर है वो आज इमरान खान की एंट्री भारी पड़ी है, क्योंकि पूरा जो तबसरा है आज काजी साहब ये गुस्से में आया कि ये आपस में बातें करनी है तो आप निकल जाइए कोर्ट रूम से, लेकिन वो तस्वीरें जो फिर मिनिमाइज भी किया गया और जो बॉडी एक्सप्रेशन था इमरान खान जितना रिलैक्स था, जितना वो देख रहे थे, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन अब काजी फायद ईसा की अगर एक्सटेंशन नहीं होती, जजेस जिस तरह डटे हुए हैं, तो ये एक बड़ी जंग तो शुरू है ही, लेकिन काजी साहब भी अब कुछ ना कुछ जाते हुए बेहतरी करेंगे। तो इंटरनेशनल मीडिया से लेके अपना जो डिजिटल मीडिया है उस पर जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गई है। काजी साहब ने भी बैरून मुल्क जाना है, जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क जा चुके हैं, छुट्टियां भी आगे अदालती होनी है, और अब जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। तो आइंदा चंद दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से शायद इस दौरान कोई बड़ी खबर ना आए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बड़ी खबरें हैं वो आएंगी, और जजों के खत का जो मामला है उस पर भी बहरहाल जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।